اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا لِلْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ عَشَرِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآله اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خوران محترم، مجلس اعزاء اور مہینہ ربیع الاول کا شروع ہو چکا۔ ربیع الاول کے اختتام پر 28 صفر کی تاریخ آتی ہے جو ختمی مرتبت سے منسوب ہے، اور پھر ماہ مبارک ربیع الاول کے اندر ایک اور تاریخ آتی ہے کہ جو پیغمبر اکرم سے انتساب رکھتی ہے۔ ان مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کے اوصاف بیان کر رہا ہے، اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور اس سورہ کو سورہ احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور غزوہ احزاب آپ جانتے ہیں کہ حزب کی جمع احزاب، یہ لفظ آپ سنتے ہیں حزب اقتدار، حزب اختلاف، تو ظاہر حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، اور احزاب اسی کی جمع ہے، یعنی جب کئی گروہ مل کر کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کو احزاب سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو یہ جو غزوہ احزاب ہے اسی کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق، جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ کی پروٹیکشن کے لیے ایک خندق کھودی گئی تھی جناب سلمان فارسی کی ایڈوائس پر، اور اس خندق کے تعلق سے اس جنگ کا نام پڑ گیا غزوہ خندق۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے اور نوجوان دوستوں کے لیے کہ جنگ اگر ایسی ہو کہ جس میں پیغمبر اکرم خود شریک ہو جائیں تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور اگر پیغمبر اکرم خود شریک نہ ہوں تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو یہ غزوہ خندق یوں کہلایا کہ پیغمبر اکرم اس میں شریک تھے، خندق کھودی گئی لہٰذا اس کو کہا گیا غزوہ خندق۔ اور احزاب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں مسلمان کسی ایک گروہ کا مقابلہ نہیں کر رہے تھے بلکہ کئی گروہ تھے جو الائنس بنا کر مسلمانوں کے مقابلے پر صف آرا ہوئے تھے۔ تو چونکہ بہت سارے احزاب، بہت سارے حزب مل کر مقابلہ کر رہے تھے لہٰذا اس کو مشترکہ طور پر کہا گیا غزوہ احزاب۔ اور چونکہ غزوہ احزاب کا تذکرہ 33ویں سورہ احزاب میں ہے، اس اعتبار سے سورہ کا نام پڑ گیا سورہ احزاب۔ اور سورہ احزاب کی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے حافظے میں محفوظ ہیں۔ سورہ احزاب ہی کے اندر 33ویں آیت کا ایک حصہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ حرز جان بنا کر رکھتے ہیں، وظیفہ بنا کر رکھتے ہیں، اپنی ہر مجلس کا آغاز اس آیت سے کرتے ہیں، اپنی ہر محفل کا آغاز اس آیت سے کرتے ہیں، اور وہ آیت ہے آیت تطہیر۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
تو وہ جو آل محمد کی طہارت کا اعلان ہے، ہر رجس کے دور رکھنے کا اعلان ہے، وہ اسی سورۃ الاحزاب کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہی سورہ احزاب ہے کہ جس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ایک اور آیت، اور اس آیت کو بھی آپ اپنے حافظے میں محفوظ رکھتے ہیں، حرز جان بنا کر رکھتے ہیں، اس پر مسلسل عمل کرتے ہیں اور اس پر عمل کو اپنا شعار سمجھتے ہیں، اور وہ آیت بھی سورہ احزاب کے اندر ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو وہ آیت تطہیر وہ بھی سورہ احزاب میں، یہ آیت درود یہ بھی سورہ احزاب میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خصوصیات ہیں جو اس سورہ کی پائی جاتی ہیں، لیکن آئیے اب ہم براہ راست اس آیت کی طرف چلیں کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کا تعارف کروا رہا ہے۔ یا ایھا النبی خطاب ہے پیغمبر اکرم سے، اے نبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ دیکھیں یہ جو بھیجنا ہے اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ارسال۔ تو ارسال کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے جو بھیج رہا ہے وہ ہے مرسل، اور ایک وہ ہے کہ جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ ہے مرسل، اور جو مرسل ہے اسی کو کہا جائے گا رسول، اور جو رسول ہے وہ رسولوں کے گروہ میں ہوگا، اور یہ رسولوں کا گروہ جس سید المرسلین کے ماتحت ہے ان کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ تو پیغمبر اکرم کی یہاں پر جو توصیف کی جا رہی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو ارسال کیا، رسول بنا کر بھیجا، شاہدن آپ کے کاموں میں کام یہ ہے کہ آپ گواہ ہیں، ومبشرن ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرن اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ اور ہم نے آپ کی ذمہ داری قرار دی کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں اور اذن پروردگار سے اس کام کو آپ انجام دیں، وسراجا منیرا اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا، یعنی ایسا چراغ بنایا کہ جو نور بانٹ رہا ہو۔ درود بھیجیے گا محمد وآلہ۔ تو برادران عزیز آپ غور فرمائیے کہ یہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر اوصاف بیان کیے ہیں پیغمبر اکرم کے، وہ پیغمبر اکرم کی غیر معمولی ثنا ہے۔ یعنی میں اس آیت کے اوپر آپ کو یقیناً کچھ دیر کے لیے روکنا چاہتا ہوں، مگر یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر جو پیغمبر اکرم کے تعلق سے آیتیں ہیں ان آیتوں کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق پیغمبر اکرم سے یوں ہے کہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں رسول اللہ کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بھئی تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہم نے بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے ایسا بنایا ہے کہ تم ان کو دیکھتے جاؤ اور ان کے کردار کی روشنی میں اپنے کردار کو سنوارتے جاؤ، ان کے عمل کو دیکھتے جاؤ اور ان کے عمل کے ذریعے سے اپنے عمل کو بہتر بناتے چلے جاؤ۔ اس کی بہت سی مثالیں کہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو نمونہ عمل بنایا۔ تو پیغمبر اکرم یہ کہتے ہیں کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو کہ جیسے تم دیکھو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ورنہ تمہیں کیا معلوم کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو حکم خدا تو ہے کہ اقیموا الصلاۃ، مگر نماز قائم کس طرح سے کی جائے گی تو تمہیں کیا معلوم۔ تو تم مجھ کو دیکھو کہ میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، جیسے پڑھ رہا ہوں ویسے تم پڑھتے چلے جاؤ، تو میری نماز کو کاپی کرتے جاؤ گے تو تمہاری نماز ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ تم دیکھو کہ میں کیسے روزہ رکھتا ہوں، جیسے میں روزہ رکھ رہا ہوں ویسے تم بھی روزہ رکھنا شروع کر دو۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو۔ تمہیں کیا معلوم کہ طواف کرنا ہے تو 7 چکر لگانے ہیں یا 17 چکر لگانے ہیں۔ تو تم یاد رکھو کہ اگر میرے طریقہ کار کو دیکھے بغیر کعبے کے گرد چکر لگاتے رہے تو وہ چکر ہی ہوں گے، طواف نہیں بنے گا۔ یہ طواف تو اس وقت بنے گا جو تم میرے انداز کو دیکھو کہ میں کس طرح خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہا ہوں، جس طرح سے خانہ کعبہ کے گرد میں چکر لگا رہا ہوں، اگر اس کی اتباع کرو گے تب تمہارے وہ چکر کوالیفائی کریں گے کہ ان کو طواف کہا جا سکے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور اب آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے تو پروردگار عالم نے تو صرف اتنا بتا دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو حج کے لیے آئے گا، عمرے کے لیے آئے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ مگر صفا اور مروہ کے درمیان چکر کیسے لگانے ہیں، شروع کہاں سے کرنا ہے، ختم کہاں پر کرنا ہے، کس اسپیڈ سے چلنا ہے، معتدل رفتار سے چلنا ہے، تیز چلنا ہے، دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک مصطفیٰ کو صحیح کرتے ہوئے نہ دیکھو۔ تم ان کو دیکھو کہ وہ صحیح کیسے کر رہے ہیں اور اس انداز کو تم بھی امیٹیٹ کرتے چلے جاؤ، تو پھر تمہارا وہ عمل دوڑ دھوپ سے بڑھ کر صحیح کہلائے گا، عمرے کا حصہ کہلائے گا، مناسک حج میں شمار ہو جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ ان آیتوں میں سے کہ جس میں پروردگار عالم پیغمبر اکرم کا تعارف کرواتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ رسول کے لیے امت کا کیا وظیفہ ہے، کیا ذمہ داری ہے۔ رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سورہ حشر، وہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ پھر ایک آیت ہے کہ جس میں امت کو سکھلایا جا رہا ہے کہ رسول جو دیں لے لو، جس سے رسول رکیں رک جاؤ۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ رسول اگر روکے تو رکنے کا حکم ہے، رسول کو روکنے کا حکم نہیں ہے۔ یعنی یہ میں نے کیوں کہا خاص طور پر کہ اگر رسول روکیں تو رک جاؤ، رسول کو روکنے کا حکم نہیں ہے، رسول کے روکنے پر رکنے کا حکم ہے۔ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ اگر رسول میدان جنگ میں روکے تو رک جاؤ، فرار اختیار نہ کرو۔ کہ اگر رسول تمہیں میدان جنگ میں روکے تو رک جاؤ، فرار اختیار نہ کرو، اور اگر رسول قلم مانگے تو دے دو۔ رسول کو روکنے کا حکم نہیں ہے، رسول کے روکنے پر تمہیں روکنے کا حکم ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب آپ نے غور فرمایا، یہ وہ آیتوں کا ایک گروپ ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے، اس میں کردار کے سنوارنے سے متعلق ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک گروپ آیتوں کا وہ بھی نظر آئے گا کہ جس میں لوگوں کے ساتھ جو پیغمبر اکرم کا شفقت کا معاملہ ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے، ایک نمونہ عمل، مگر نمونہ عمل ہونے کے ساتھ ساتھ کہ پیغمبر اکرم کیا سوچتے ہیں اپنی امت کے بارے میں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ جو سورہ براءت کی آیت ہے، اگر آپ اس کو پورا بھی دیکھ لیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمٌ۔ یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے اتنا حساس ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا رقیق القلب ہے کہ پریشانیاں تم پر آتی ہیں، برا اس کو لگتا ہے، پریشان تم ہوتے ہو، برا اس کو لگتا ہے۔ حریص علیکم، یہ تم سب کی ہدایت کے لیے حریص ہے، چاہتا ہے کسی طرح سے ایک ایک کو راہ راست پر لا کر جنت میں جانے کا حقدار بنا دے۔ یعنی ان کی تمنا جس طرح سلمان فارسی کے بارے میں ہے، ابو ذر غفاری کے بارے میں ہے، مقداد کے بارے میں، عمار کے بارے میں، اسی طرح یہ رسول تو وہ ہے کہ جو ابو جہل کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ کاش یہ کسی طریقے سے راہ راست پر آ جائے، کاش ابو لہب بھی کسی طریقے سے راہ راست پر آ جائے۔ تو رسول کے دل سے اگر کوئی پوچھے تو رسول کی تمنا تو یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ یعنی یاد رکھیے گا، جب تک فرعون بننے پر اصرار نہ کرے، موسیٰ کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ یہ بھی راہ راست پر آ جائے۔ جب تک نمرود بننے پر اصرار نہ کرے، ابراہیم علیہ السلام کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی کسی طریقے سے صحیح راہ پر آ جائے۔ اور جب تک ابو لہب بننے کی کوشش نہ کرے، جب تک ابو جہل بننے پر اصرار نہ کرے، مصطفیٰ کے دل کی تمنا تو یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان سب کو بھی صراط مستقیم پر لا کر جنتی بنانے کا انتظام کیا جائے۔ وائے افسوس کہ وہ خود ابو لہب بننے پر اصرار کرے اور پروردگار کی طرف سے اعلان ہو کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ وائے افسوس، ہائے افسوس کہ وہ خود اپنے پیر پر کلہڑی مارے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ جو معلم ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، وہ اپنے شاگردوں کے لیے ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اے کاش کہ یہ سارے کے سارے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ خود اپنے پیر پر کلہڑی مارے، استاد پڑھانا چاہے وہ پڑھنے سے انکار کر دے، اسے استاد سکھانا چاہے وہ سکھانے سے انکار کر دے۔ تو انصاف کی بات بتائیے کہ اگر کوئی ایسا نالائق طالب علم ہو تو پھر ایسے نالائق طالب علم کو استاد سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، اپنے کردار پر افسوس کرنا چاہیے۔
اگر استاد سکھانا چاہے گا تو کیا کہے گا؟ استاد سکھانے کے لیے یہی کہے گا کہ کتاب نکالو، کاپی نکالو، کاغذ نکالو، قلم نکالو، اور وہ کہے کہ نہ ہم کاپی نکالیں گے، نہ کاغذ نہ قلم. تو ایسے نالائق کو کہ جسے نہ کاغذ دینے کی توفیق ہو نہ قلم دینے کی توفیق ہو، جہنمی بننے پر مصطفیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے طاغوت ہونے پر افسوس کرنا چاہیے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آیتیں کہ جن کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول امت کے لیے کیا سوچتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. کیا خوبصورت آیت. یہ اگر آپ غور فرمائیے آیت زکوٰۃ سے متعلق تو وہاں یہ کہا گیا خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کریں. یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب ہم نے مقرر کیا ہے اگر ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے تو یہ زکوٰۃ دیں گے، اور زکوٰۃ دینا ان کی ذمہ داری ہے، تو آپ زکوٰۃ ان سے وصول کریں. اپنے لیے نہیں، پیغمبر اکرم پر تو زکوٰۃ کو حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن لوگوں کے لیے، اسٹیٹ کے افیئرز کے لیے کہ وہ جو مال کی ضرورت ہے وہ زکوٰۃ سے پورا ہوگا. تو زکوٰۃ آپ ان سے لیجئے، خذ من اموالہم صدقہ. لیکن جب آپ ان سے زکوٰۃ لیں تو پھر کیا کریں؟ اب یہ دیکھیے نفسیات سے کتنے قریب ہو کر، کتنے نزدیک ہو کر گفتگو کی جا رہی ہے کہ اے حبیب جب آپ ان سے صدقہ زکوٰۃ لیجئے لوگوں کے لیے، اپنے لیے تو نہیں، لیکن جب آپ لیں تو پھر کیا کریں کہ صلی علیہم، ان کے اوپر آپ رحمت کی دعا کریں. آپ دعا مانگیں ان کے لیے. یعنی جس طریقے سے کسی بڑے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کہے جیتے رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، کہ تم نے خدا کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو، خمس کو نکالا. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آخرت میں جو اجر ملے گا وہ تو ملے گا، مگر دنیا میں کم سے کم اپنے آپ کو مصطفیٰ کی دعاؤں سے محروم نہ کرو. صلی علیہم، اے حبیب ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ جب آپ ان کے لیے دعا مانگیں گے تو ان کے لیے آپ کا دعا مانگنا ایک فائدہ ایجاد کرے گا. اور وہ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی زبان سے اپنے لیے دعا سن کر ان کے دل کو سکون ملے گا کہ رسول ہمارے لیے دعا کر. تو یاد رکھیے گا کہ اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی دعا لو، بڑوں کی دعا لو، علماء کی دعا لو، اساتذہ کی دعا لو، کسی بزرگ کی دعا لو، کسی عالم کی دعا لو. تو اس دعا کے لینے کا فلسفہ یہ ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں جو آخرت میں ملے گا وہ ملے گا. جو کام اگر ہو گیا تو ہو گیا، لیکن کام نہ بھی ہو تو کم سے کم انسان کے دل کو سکون ضرور ملتا ہے کہ میرا بڑا کم سے کم مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن میں پیغمبر اکرم کا ایک اور تعلق شفقت کا، محبت کا، دعا کا تعلق بتایا گیا. پھر اس کے بعد بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن میں پیغمبر اکرم کا ایک اور وصف ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا بھی تعلق امت کے ساتھ. اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کمال کی آیت ہے یہ سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 64 ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اے کاش، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا. اے کاش انہوں نے یہ کیا ہوتا. تو کچھ تو ایسا ہوا ہے نا، اور کچھ تو ایسا کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کے تدارک کے لیے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر لیتے، اے کاش کہ یہ کر لیتے. تو وہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے کاش کہ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. بھئی گناہ ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا تو غلط ہوا، لیکن جب انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر دیا، گناہ کر دیا، کوئی غلط کام ہو گیا، تو پھر کیا کرتے؟ اے کاش کہ یہ غلط کام ہونے کے بعد جاؤ کا، اے حبیب یہ آپ کے پاس آتے، آپ کے در دولت پر آتے، آپ کے قدموں میں گر جاتے. اے کاش کہ یہ آپ کے قدموں میں گر جاتے. جاؤ کا فاستغفر اللہ، آپ کے قدموں میں آتے اور پھر اللہ سے استغفار کرتے. واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے. آپ ذرا ترتیب دیکھ رہے ہیں، گناہ پہلے ہو گیا، بخشوانا ہے، تو بخشوانے کے لیے بھئی بخشش کون کرے گا؟ کہ خدا.
مگر آتے کہاں پر؟ کاش کہ یہ آپ کے پاس آتے. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اے پروردگار بخشنے والا تو، بخشش چاہنے والے یہ، تو در دولت مصطفیٰ پر کیوں آتے؟ رسول اللہ کے قدموں پر کیوں آتے؟ معاف کرنے والا تو ہے، معافی مانگنے والے یہ ہیں، استغفار کرنے والے یہ ہیں، مغفرت دینے والا تو ہے، تو پھر یہ در دولت مصطفیٰ پر کیوں آتے؟ رسول اللہ کے قدموں پر کیوں آتے؟ آیت تو بڑی صریح ہے. پھر سنیے گا، اور کسی بھی عربی جاننے والے سے جا کر آپ ترجمہ اس کا کروا لیں. بلکہ عربی جاننے والے کی بھی کیا زحمت ہے، کوئی بھی قرآن مجید کا ترجمہ آپ اٹھا کر دیکھیے، چاہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا دیکھیں، مولانا مودودی کا دیکھیں، چاہے سعودی عرب سے جو ہے ترجمہ اردو میں شائع ہوتا ہے اس کو دیکھیں، دیوبند مکتب فکر کا دیکھیں، اہل حدیث کا دیکھیں، کسی کا بھی دیکھیں، عربی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، گناہ کیا، کوئی غلط کام ہو گیا، اے کاش جاؤ کا، اس کے بعد یہ آپ کے پاس آتے. میرا سوال یہی ہے، مالک کام انہوں نے غلط کیا، معصیت تیری کی، اطاعت تیری نہ کر سکے، گناہ تیرا کیا، ظاہر ہے کہ بخشش کے طلبگار وہ تجھ سے ہیں، استغفار تیری بارگاہ میں کر رہے ہیں، غفار تو ہے، غافر الذنوب تو ہے، معاف کرنے والا تو ہے. تو جب معاف کرنے والا تو ہے، معافی مانگنے والے یہ ہیں، تو درمیان میں مصطفیٰ کہاں سے آ گئے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اگر خدا وسیلے کا قائل نہ ہوتا تو در دولت مصطفیٰ کا ذکر بھی نہ کرتا. جاؤ کا، اے حبیب کاش کہ یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اور پھر یہ اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے. آپ ذرا غور کیجئے، یہ اللہ سے استغفار کرتے کافی نہیں ہے؟ کہ نہیں کافی نہیں ہے. واستغفر لہم الرسول، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے. اگر رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، ان کے استغفار میں رسول کی دعائے مغفرت جب شامل ہو جائے گی، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے، رحم کرنے والا بھی پائیں گے. یہ کمال ہے. یعنی واقعاً انصافاً، میں سخت جملے بولنا پسند نہیں کرتا، لیکن انصافاً اگر آپ غور کریں، وہابیت شکن آیت، یہ وہابیت شکن آیت ہے کہ اگر وسیلے اور توسل کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہ جاؤ کا کس لیے ہے، اور پھر واستغفر لہم الرسول کس لیے؟ آپ کے پاس آتے، پھر اللہ سے استغفار کرتے، اور پھر اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے اور رحم کرنے والا پاتے. اور آئیے یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ بہت اچھی طرح سے میری بات کو فالو کریں گے، اور جو نہیں جا سکے اللہ ان سب کو بار بار نصیب کرے. گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، مسجد نبوی آپ نے اگر نہ بھی دیکھی ہو تو انٹرنیٹ پر کسی تصویر میں آپ نے ضرور دیکھی ہوگی. یہ پیغمبر اکرم کی مسجد وہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آ کر مسجد میں نماز پڑھے، میری مسجد میں، مسجد نبوی میں اگر کوئی نماز پڑھے، تو یاد رکھے کہ اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں جو نماز پڑھی اس کا ثواب اگر ایک ہے تو مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے کا ثواب 10,000 ہے. 10,000 تو ہے ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، ورنہ 10,000 کم سے کم کہ اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گوٹھ میں، اپنے علاقے میں، اپنے پنڈ میں اگر نماز پڑھو، بہت اچھی بات ہے، نماز تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نماز کا ثواب 10,000 گنا زیادہ ہو جائے گا اگر تم شہر مدینہ آ کر اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو کہ جس مسجد کا نام مصطفیٰ پر مسجد نبوی ہے. کہ یہ تو ہے. پھر اس مسجد کے اندر ایک مقام وہ ہے کہ جس کو کہا گیا ریاض الجنہ، اور پیغمبر اکرم کے الفاظ یہ ہیں، اور یہ شیعہ سنی سب نے لکھا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ بھئی میرا گھر اور میرا ممبر، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ سارے کا سارا وہ ہے کہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کوئی اختلاف نہیں. اہل سنت کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ سارے کا سارا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور کس شان سے؟ مجازن نہیں،
کبھی کبھی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے استعارتاً تمثیلاً تشبیہاً کہہ دیا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھئی موسم بڑا سہانا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سوئٹزرلینڈ میں آ گئے. آج کل جو موسم ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سوئٹزرلینڈ میں آ گئے. یا اسکردو جو گئے ہیں تو اسکردو بھی ہمارا سوئٹزرلینڈ سے کم تو نہیں ہے. انصاف کی بات، اسکردو ہے، گلگت ہے، یہ وہ علاقے ہیں سوات وغیرہ کہ جو واقعاً بڑے پرفضا ہیں. تو موسم ذرا سا اچھا ہوا تو ہم نے کہا لگ رہا ہے کہ جیسے آج ہم گلگت میں ہیں، اسکردو میں ہیں، شگر میں ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ کہنے سے وہ شگر بن گیا؟ لیکن یہ ہے کہ کچھ مماثلت ہوتی ہے، وجہ شباہت ہوتی ہے، سملی میٹافر یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی وجہ شباہت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہہ دیا گیا اسکردو جیسا موسم. اور پھر کوئی کہے اسکردو، آج تو اسکردو بن گیا، یہ کہنا کوئی کہنا شروع کر دے، اس کو کہیں گے مجازن. ایک بات کہے زلزلہ آیا تو کہا قیامت کا زلزلہ. تو یہ قیامت کا زلزلہ کہنے سے کوئی واقعی وہ قیامت کا زلزلہ تو نہیں ہو گیا، اس کی انٹینسٹی کو بتانے کے لیے، شدت کو بتانے کے لیے کہ قیامت کا زلزلہ. تو یہ پیغمبر اکرم نے جو یہ کہا کہ بھائی ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو کیا مجازن کا کہ مجازن کا کہ گویا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کیا یہ مقصود ہے؟ نہ، پیغمبر اکرم اس کی وضاحت کرتے ہیں مجازن نہیں. بات اتنی سی ہے کہ یہ جو حصہ ہے اس حصے کی شان یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو پروردگار عالم کے حکم سے اتنے حصے کو زمین سے کاٹ کر جنت میں ملحق کیا جائے. تو یہ معاملہ صرف مجازن تو نہ رہا، یہ تو حقیقی ہو گیا کہ اگر کوئی وہاں پر ہے اور وہاں پر جا کر نماز پڑھے تو پھر نماز کی شان کیا ہوگی کہ گویا وہ جنت میں نماز پڑھ رہا ہے. تو اب آپ ذرا اس بات کی طرف توجہ کیجیے گا. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حیات القلوب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور برادران اہل سنت نے بھی بہت کچھ بیان کیا ہے. ہمارے پاس ظاہر ہے کہ تفصیل کے ساتھ، وہ اس لیے ہے کہ تفصیل دینے والے 12 امام موجود ہیں. 12 امام موجود ہیں. یعنی مجھے یاد ہے ایک دفعہ ڈاکٹر قلب صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا تبصرہ کیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ آل محمد بھی بیان کرتے ہیں اور دوسرے بھی بیان کرتے ہیں، مگر ایک فرق ہے. آل محمد بھی بیان کرتے ہیں اور دوسرے بھی بیان کرتے ہیں، مگر ایک فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب دوسرے سنتے ہیں تو ان کا سننا اور ہے، آل محمد کا سننا اور ہے. وہ کیا اور ہے؟ کیسے فرق ہو گیا؟ کہ جب دوسرے سنتے ہیں وہ اس طرح سے سنتے ہیں کہ جس طرح سے اس مائک سے وہ کیمرہ کیچ کر رہا ہے. دوسرے جب سنتے ہیں تو اس طرح سے سنتے ہیں جس طرح سے اس مائک سے وہ کیمرہ کیچ کر رہا ہے. تو جب اس مائک سے کیمرہ کیچ کرے گا تو ظاہر ہے کہ یہ آواز بھی پہنچے گی، شور کی آواز بھی پہنچے گی، دائیں آواز بھی پہنچے گی، بائیں آواز بھی پہنچے گی، پیچھے کی آواز بھی پہنچے گی، پنکھے کا شور بھی پہنچے گا. ہر طرح کے شور میں جب وہ آواز پہنچے گی تو ظاہر ہے کہ بہت کچھ ملاوٹ کے ساتھ وہ آواز وہاں پر جا رہی. لیکن اگر ڈیڈیکیٹڈ مائک یہاں پر موجود ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کیمرے کا تعلق اس ڈیڈیکیٹڈ مائک کے ساتھ ہوگا، اور جب وہ ڈیڈیکیٹڈ مائک یہاں پر ہوگا تو اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ مائک شور کو مائنس کر دے گا. بس جو آواز یہاں سے جا رہی ہے وہی وہاں پر محفوظ ہو رہی ہے. نہ دائیں طرف کا شور ہے، نہ بائیں طرف کا شور ہے، نہ سامنے کا، نہ پیچھے کا، نہ پنکھے کا، نہ کسی اور چیز کا. سڑک سے کوئی گاڑی جا رہی ہے، ہارن بجا رہی ہے، وہ شور نہیں آئے گا. بس ایک ہی آواز آئے گی اس ڈیڈیکیٹڈ مائک کی وجہ سے، کہ جس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ مائک کا ہونا آواز کو خالص کر دیتا ہے، آل محمد کا وہی تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے. دوسرے سنتے ہیں شور کے ساتھ، آل محمد سنتے ہی وہ ہیں جو مصطفیٰ نے کہا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجیے گا. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بڑی تفصیل لکھی ہے. تو یہ ملے گا کہ جناب یہ حصہ وہ ہے کہ جس کو کاٹ کر جنت کے باغ میں ملحق کیا جائے گا. تو اس کو ریاض الجنہ کہنے کی وجہ یہ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب جس تفصیل کی طرف خاص طور پر میں متوجہ کرنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ وہ تفصیل یہ ہے کہ وہیں پر مختلف اسپاٹس، ان میں مختلف ستون ہیں. استوانۃ المہاجرین بھی ہے. استوانہ عربی کے اندر ستون کو کہتے ہیں، ستون، پلر.
تو کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا جس کی وجہ سے وہ ستون خاص ہو گیا، وہ ستون اہم بن گیا۔ تو ایک ستون ہے کہ جس کو کہتے ہیں ستون مہاجرین، کہ جو مہاجرین تھے وہ عام طور پر یہاں پر بیٹھا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ہو گیا ستون مہاجرین۔ ایک جگہ ہے مازنہ بلال، کہ یہاں پر جناب بلال بلند ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ ایک ہے محراب النبی، یہاں پیغمبر اکرم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بھئی ایک اور ہو گیا ستون جس کا نام ہے ستون حنانہ، کمال ہے، یعنی یہ وہ ہے کہ جس کے لیے زحمت دی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے لنک کرنا ہے دوسری بات کو تاکہ اس آیت کے ساتھ ہم کنیکٹ کر پائیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ عجیب ہے ستون حنانہ۔ ستون حنانہ جو پیغمبر اکرم کا ممبر ہے، اس کے ساتھ ایک عجیب کنیکشن اور تعلق، کمال ہے۔ اب ذرا سنیے، یعنی یہ بات یقین کیجئے کہ چل پڑی، آج کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی۔ ہمارے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، اکثر جب اس طرح سے آف دا ریکارڈ کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، آج کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی۔ اور یقین جانیے ہمارے بھی آج کے ایجنڈے میں یہ تفصیل شامل نہیں تھی، ہم کسی اور طرف جانا چاہ رہے تھے، مگر بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بھئی ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم جب ابتدا میں ہجرت کر کے تشریف لائے، مسجد نبوی تو فوراً بنی، اس طرح سے نہیں جس طرح سے آج ہے، بڑی سادہ شکل میں، اور اس میں پیغمبر اکرم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم ممبر نہیں ہوتا تھا، کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم خطبہ دیتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم جب خطبہ دیتے تھے تو ایک درخت تھا، اس کھجور کا درخت، پیغمبر اکرم اس درخت کا سہارا لیتے تھے، یعنی تھک گئے، خستگی محسوس ہونے لگی تو پیغمبر اکرم نے اس کا ٹیک کا سہارا لے لیا، اس کی طرف پشت کر لی، کبھی ہاتھ رکھ دیا اس کے اوپر۔ یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تھا۔ اچھا، پیغمبر اکرم کا خطبہ بعض اوقات بڑا مفصل خطبہ ہوتا تھا، یعنی صرف 10 منٹ کا ہو یہ کوئی ضروری نہیں، آدھے گھنٹے کا ہو ضروری نہیں ہے۔ جمعے کا خطبہ عام طور پر مختصر ہوتا تھا، لیکن اس کے علاوہ پیغمبر اکرم خطبہ جب دیا کرتے تھے بعض اوقات 2-2 گھنٹے کا بھی خطبہ، یعنی پورا دین پہنچانا ہے۔ یعنی ذرا سمجھیے کہ آج جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا خطیب پڑھ رہا ہے، ذاکر پڑھ رہا ہے، عالم پڑھ رہے ہیں، تو وہ سب کے سب جو پڑھ رہے ہیں ماخوذ ہے قرآن سے، پیغمبر اکرم کے فرمان سے، احادیث سے، یہی ہے نا۔ تو وہ تو پہلا موقع ہے، بھئی قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر بیان بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، تفصیل بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ڈیٹیلز بھی بیان ہو رہی ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو پیغمبر اکرم بعض اوقات 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے خطبے بھی دیا کرتے تھے۔ اور پیغمبر اکرم کے بارے میں بعض علماء کی یہ صراحت ہے کہ جب بولتے تھے تو بہت ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، یعنی اتنا ٹھہر کر بولتے تھے کہ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ اگر پیغمبر اکرم کے لفظوں کو گننا کوئی چاہتا تو گن سکتا تھا، کہ پیغمبر اکرم نے ایک جملے میں ٹھہر ٹھہر کر کتنے الفاظ ادا کیے کہ گنا جا سکتا تھا، اتنا ٹھہر ٹھہر کر پیغمبر اکرم بولا کرتے، تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ پیغمبر اکرم نے کیا بولا۔ اب آپ ذرا اس سے اندازہ کیجئے گا، یہ ہے پیغمبر اکرم کی گفتار، اور وہ ہے پیغمبر اکرم کی رفتار، کہ پیغمبر اکرم تھک جائیں تو اس کھجور کے درخت کا سہارا لیتے ہیں، خستگی محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے میں پیغمبر اکرم کی اس زحمت کو ریئلائز کرتے ہوئے کسی نے، ایک خاتون کا ذکر آتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا کہ پیغمبر اکرم اس طرح سے خطبہ دیتے ہیں، تو اس کا بیٹا بڑھئی تھا، اور کہتے ہیں کہ باہر کسی اور ملک میں وہ کام کرتا تھا، تو وہ آیا ہوا تھا، اور اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بھئی تم بڑھئی ہو، کارپینٹر ہو، کارپینٹری کرتے ہو، نجار جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، تو پھر تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، کچھ ایسی چیز بناؤ کہ جس پر بیٹھ کر پیغمبر اکرم خطبہ دیا کریں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسی چیز بن تو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تجویز یہ کرتا ہوں کہ چند زینوں پر مشتمل ایک ایسا اسٹرکچر تیار کیا جائے کہ جس پر پیغمبر اکرم اسٹیپ بائی اسٹیپ بلند ہو، زینہ بزینہ، اور عرشے پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں، تو پیغمبر اکرم کی یہ زحمت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تجویز پیش کی گئی پیغمبر اکرم کے سامنے، اور پیغمبر اکرم نے پسند فرمایا، اور پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہاں اچھا آئیڈیا ہے، اچھی تجویز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اپروو ہو گیا آئیڈیا،
تو اس نے کام شروع کر دیا. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چند دن، ہفتہ 10 دن جو بھی لگا اس کو، اور اس نے وہ تیار کر دیا جس کو کہا گیا ممبر. اس کو کہا گیا ممبر. اور جب ممبر تیار ہو گیا تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ جب بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو اشتیاق زیادہ ہوتا ہے. تو جب مسجد میں لا کر اس کو رکھ دیا گیا، مسجد میں لا کر اس کو رکھ دیا گیا، جہاں وہ درخت تھا اسی کے فاصلے پر، تھوڑا فاصلے پر اس کو رکھ دیا گیا. اور یہ طے ہوا کہ بھائی پیغمبر اکرم آج سے اس کے اوپر بلند ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، یعنی جو نہیں بھی آیا کرتے تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں کہ بھائی آج تو ایک نئی چیز ہونے والی ہے. ایک ممبر تیار ہوا ہے. آج تک پیغمبر اکرم کھڑے ہو کر درخت کے سہارے سے خطبہ دیا کرتے تھے، آج پیغمبر اکرم اس ممبر پر بیٹھیں گے. تو سب جمع ہو گئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو پرجوش ہیں، ایکسائٹڈ ہیں، جذبات ہیں. اور ایسے میں پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے بلند ہوئے، کھڑے ہوئے اور جانے لگے ممبر کی جانب. اور پیغمبر اکرم ابھی ممبر پر چڑھنا ہی چاہتے تھے، بلند ہونا چاہتے تھے کہ ایک رونے کی آواز آئے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. شیعہ علماء نے لکھا، جی ہاں. سنی علماء نے لکھا، جی ہاں. سعودی عرب سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں ان میں یہ واقعہ لکھا، جی ہاں. محمد الیاس عبد الغنی آثار مکہ مکرمہ ذرا جا کر دیکھیے، اس میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ پیغمبر اکرم جب بلند ہوئے تو ایک رونے کی آواز آئی. رونے کی آواز تو سب حیران رہ گئے کہ رو کون رہا ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ ممبر تیار ہوا ہے، پیغمبر اکرم اس ممبر پر بلند ہو رہے ہیں، پیغمبر کی زحمتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اس خوشی کے موقع پر تو ہر چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، ہر چہرے پر تبسم ہونا چاہیے. تو سبب کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے اس خوشی کے موقع پر یہ رو کون رہا ہے؟ توجہ، دائیں بائیں دیکھا جا رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جو رو رہا ہو. ایسے میں پیغمبر اکرم متوجہ ہوئے اور لوگ بھی متوجہ ہوئے کہ یہ رونے کی آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی تھی، اس درخت سے آ رہی تھی کہ جس سے پیغمبر اکرم سہارا لیا کرتے تھے، جس کا ٹیک لے کر پیغمبر اکرم خطبہ دیا کرتے تھے. اس درخت کی یہ حساسیت تھی کہ آج سے میں اس شرف سے محروم ہو رہا ہوں کہ رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، میرے لیے یہ سعادت تھی، میرا یہ شرف تھا، میرا یہ اعزاز تھا، میرا یہ افتخار تھا کہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو میرا سہارا لیتے تھے. آج سے میں اس شرف سے محروم ہو جاؤں گا. اس احساس محرومی نے اس درخت کو اتنا مغموم کر دیا کہ اس سے وہ رونے کی آواز آئی کہ جس کو کہا جاتا ہے حنانا. اونٹنی کا بچہ اگر ماں سے جدا کر دیا جائے تو وہ بہت تڑپ کر گریا کرتا، اس آواز کو کہتے ہیں حنانا. وہ آواز آ رہی تھی اس درخت سے. اس درخت سے اس آواز کو سب نے سنا اور اب سب نے ریئلائز کیا کہ ارے بات یہ ہے کہ ممبر تو ہے، یقیناً معاملہ تو آگے کی طرف جائیں گے، مگر اس درخت نے اس موقع پر غم کا احساس کیا، یہ درخت غم زدہ ہو گیا. اور اب اس کے بعد الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ پیغمبر اکرم ممبر سے نیچے آ گئے، نیچے آ گئے، اس درخت کے قریب گئے اور اس درخت سے اس طرح سے لپٹے، باہوں میں لے لیا کہ جیسے کسی عزیز یا کسی دوست کو سینے سے لگایا جاتا. اور پیغمبر اکرم نے سینے سے لگایا اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا، کیا کہنا تیرا، مجدہ بشارت تیرے لیے کہ پروردگار عالم تجھے اے درخت جنت میں نصب کرے گا اور تیرے درخت کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ جو جو وہاں پر ہوں گے وہ سب کے سب اس سائے میں آ کر راحت محسوس کریں گے، استراحت محسوس کریں گے. اب یہ جملہ وہ ہے کہ جو ہماری کتابوں میں ہے، یہاں سے آگے برادران کی کتابوں میں نہیں ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو جو یہاں پر آئے گا اس دنیا میں، ریاض الجنہ میں، اس درخت کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، عبادت پروردگار کرے، اس شرط کے ساتھ کہ علی کی محبت اس کے دل میں موجود ہو. اگر علی کی محبت لے کر کوئی یہاں آئے اور اس درخت کے پاس ریاض الجنہ میں عبادت پروردگار انجام دے تو پروردگار اس کو صلہ یہ دے گا کہ جنت میں جہاں یہ درخت ہوگا اس کے سائے میں اس کا مکان ہوگا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. خوشا بحال کیا کہنا اس شخص کا
کہ جو یہاں آئے علی کی محبت لے کر، یہ وہ جملہ ہے کہ جو بالآخر ہماری کتابوں میں، برادران کی کتابوں میں یہاں تک نہیں ہے. تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کٹ کیوں ہو جاتی ہے بات، اس پر ہمیں شکوہ نہیں ہے، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہاں سے آگے علامہ مجلسی نے یعنی جہاں پر شور آ گیا تو وہاں پر بات دب گئی، اور جہاں شور نہیں تھا ڈیڈیکیٹڈ مائک کے ذریعے سے کہانی پہنچی تھی تو وہ بات مکمل طور پر انہوں نے وہاں پر نقل کر دی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور اب آئیے اس کے ساتھ میں کنیکٹ کروں انہی مقامات میں جہاں اسطوانۃ الحنانہ ہے، ستون حنانہ. آج تو وہ درخت نہیں ہے، ستون حنانہ، ستون بنا دیا گیا، اس کا نام رکھا گیا ستون حنانہ. ممبر ہے، اور بھی مقامات ہیں، اسطوانۃ الوفود ہے، اسطوانۃ الحرس ہے، اسطوانۃ السریر ہے. وہیں پر ایک ستون اور ہے، اور اس ستون کا نام ہے ستون ابی لبابہ. یہ وہ ستون ہے کہ جس کے لیے ہم نے اپنے موضوع کو ڈائیورٹ کیا تھا. یعنی ذرا غور کیجئے گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کاش کہ یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد اے حبیب جاؤکا، آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، رحم کرنے والا پاتے. رحمت اور توبہ کی قبولیت موقوف ہے اس بات پر کہ تم در دولت مصطفیٰ پر آؤ، ان کے قدموں میں گر جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ حضور ہم تو استغفار کر رہے ہیں، مگر ہم کیا اور ہمارا استغفار کیا، اگر آپ کی زبان سے ہمارے لیے استغفار کے الفاظ ادا ہو جائیں تو قبولیت توبہ میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا. ایسا ہی ہے نا. تو اب پیغمبر اکرم ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ وہاں پر ایک ستون ہے جس کا نام ہے ستون توبہ، توبہ کا ستون، اور اسی ستون کا ایک دوسرا نام ہے ستون ابی لبابہ. توبہ کا ستون اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر توبہ قبول ہوئی. کس کی توبہ قبول ہوئی؟ ابو لبابہ کی. ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا اس ستون کا دوسرا نام ہے ستون ابی لبابہ. ابی لبابہ کنیت ہے، ابی لبابہ انصاری، انصار کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے برادران عزیز، بات کو بہت طولانی بھی ظاہر کہ نہیں کیا جا سکتا. مدینہ منورہ کی جو کمپوزیشن ہے پاپولیشن وائز، تو آپ ذہن میں رکھیے گا وہاں پر دو بڑے قبیلے تھے جو اسلام لائے. پہلے مشرک تھے اوس اور خزرج، یہ کہلائے انصار، اور تین ان کے ہاں یہود کے قبائل تھے، بنی نذیر، بنی قریظہ، قریظہ بھی اس کو کہا گیا، اور بنی قینقاع. ان تین کے ساتھ یہ جو دو تھے یہ تو اسلام لے آئے تو انصار کہلائے، انصار مدینہ انہی کو کہا گیا. پھر ان کی صفت بن گئی، ان کا لقب بن گیا ابو ایوب انصاری. تو وہ اسی اعتبار سے کہ بھئی یہ مہاجر کے مقابلے پر یہ انصار، یہ مدد کرنے والے، یہ مددگار. تو یہ مددگار انصار، ان کا تعلق دو قبیلوں سے تھا، اوس اور خزرج. واضح. یہود ان کے تین قبائل تھے، بنی نذیر، بنی قریظہ، بنی قینقاع. ان یہود کے ساتھ پیغمبر اکرم کا ایک میثاق تھا جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ. اس میثاق کی مخالفت کرنے پر ایک ایک کر کے ان سارے یہودی قبائل کو جلا وطن کیا گیا، بینش کیا گیا، پینلائز کیا گیا، پنش کیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس کانٹریکٹ اور اس پیکٹ اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. یہ بھی بالکل واضح. ان میں سے ایک قبیلہ جب اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور کیا عجیب اتفاق ہے کہ غالباً غزوہ احزاب کے بعد کا ہی یہ واقعہ کہ اس موقع پر ان کا محاصرہ کیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی. یعنی مدینہ منورہ تاراج ہو جاتا، جو انہوں نے سازش کی تھی، مکر کیا تھا، فریب کیا تھا، تو مدینہ منورہ تاراج ہو جاتا، مدینہ منورہ ختم ہو جاتا. مسلمان، پیغمبر، سب کی جان کو خطرہ ہو گیا ان کی اس منافقت کی وجہ سے. لہٰذا مشرکوں کو ہرانے کے بعد، شکست دینے کے بعد، ان کے اس علاقے کا محاصرہ کیا گیا. جب علاقے کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی پھنس تو گئے، جو ہم سوچ رہے تھے وہ تو نہیں ہوا. ہم تو چاہ رہے تھے کہ مسلمان ختم ہو جائیں، مدینہ ختم ہو جائے اور مشرکین یہاں پر آ جائیں تو ہم دوسرے انداز سے یہاں کے معاملات اور نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، مگر اب تو ہم گئے. تو انہوں نے ایک خواہش کی کہ بھئی آپ لوگوں نے ہمارا محاصرہ تو کر لیا، لیکن ایک کام کیجئے، ہم اپنے ایک پرانے دوست سے مشورہ کرنا چاہتے. اور وہ پرانا دوست کون ہے؟ ابو لبابہ.
کہا وہ تو مسلمان ہے. کہا ہاں مگر ہمارے قبائلی تعلقات تھے ان کے ساتھ, لہٰذا ہم اپنی دوستی کے حوالے سے ان سے ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے. پیغمبر اکرم نے اجازت دے دی, ابو لبابہ چلے گئے. اور جب ابو لبابہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ابو لبابہ باتیں ہوئیں, اور پھر کہا ابو لبابہ تمہارا کیا خیال ہے, ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو ابو لبابہ نے بے دھیانی میں اپنے گلے کی طرف یوں اشارہ کر دیا. یعنی اگر مجھے نہیں معلوم خواتین بھی یہ سن رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو اشارے سے نہیں سمجھ میں آئے گا, گلے کی طرف اشارہ کیا. اور یہ اشارہ تھا کہ بھائی مارے تو تم جاؤ گے, اس سے کہ کام جو تم نے کیا ہے وہ بہت ہی غلط کیا, معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, پورا مدینہ رسک پر آ گیا, تو اب تمہیں اگر قتل کیا جائے تو یہ بعید نہیں ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ مشورہ کرنا اور ہے, یہ تو پیغمبر اکرم کی ایک ممکنہ اسٹریٹجی ہے جو لیک ہو گئی. پیغمبر اکرم کا ایک پلان ہے کہ جو لیک ہو گیا, جب لیک ہو گیا تو ظاہر ہے وہ رزسٹ زیادہ کریں گے. تو اب ابو لبابہ نے یہ کہہ تو دیا اور نیچے اترے, یعنی وہ تھے پہاڑ پر, یہ نیچے اترے, قلعہ جہاں پر ان کا تھا وہ نیچے اترے. اور جب نیچے اترے تو سارے راستے میں پشیمان, شرمندگی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا. پیغمبر اکرم کی ایک اسٹریٹجی میں نے تو لیک کر دی, پیغمبر اکرم کا ایک ممکنہ منصوبہ جو ہو سکتا تھا میں تو ان کو بتا کر آ گیا. وہ مشورہ مانگتے, میں ان کو مشورہ دیتا, مگر یہ کیا کہ میں نے تو پیغمبر اکرم کا ایک ممکنہ منصوبہ پلان وہ لیک کر دیا. بہت شرمندہ ہوئے, اور جب شرمندہ ہوئے تو پیغمبر اکرم کو فیس نہیں کر پا رہے. جب پیغمبر اکرم کو فیس نہیں کر پائے تو انہوں نے کام کیا. وہ کام یہ کیا کہ مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی میں ایک ستون سے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا. جب کسی نے پوچھا کہ اے ابو لبابہ یہ کیا انداز ہے, رسیوں سے اپنے آپ کو باندھنا چاہیے ماندارت, کہا کہ نہیں, گناہ مجھ سے بہت بڑا ہوا ہے, پیغمبر اکرم کا منصوبہ مجھ سے وہاں پر بیان ہو گیا, میں شرمندہ ہوں, اور شرمندگی اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ کو تو میں فیس ہی نہیں کر سکتا, لہٰذا میں نے اپنے آپ کو یہاں آ کر رسیوں سے باندھ لیا شرمندگی کے اظہار کے لیے. خدا کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں, پروردگار عالم جب تک میرا گناہ معاف نہیں کر دیتا مجھے رسیوں سے آزادی قبول نہیں ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے اس پوری سچویشن کے اندر ہوا کیا, غور کیجئے گا. اس پوری سچویشن کے اندر یہ ہوا, ظلموا انفسہم, نفسوں پر ظلم ہو گیا, کام تو غلط ہو گیا, کام تو غلط ہو گیا. خود استغفار کر رہے ہیں, فاستغفر اللہ, استغفار بھی کر رہے ہیں, اے پروردگار میری مغفرت کر دے. رہ کیا گیا, دو چیزیں رہ گئی, جاؤکا رہ گیا, واستغفر لہم الرسول رہ گیا. رسول کے پاس نہیں آئے اور اللہ کے رسول نے ابھی استغفار نہیں کیا. یہ دو چیزیں مسنگ ہے. کام غلط ہو گیا, ہاں, کیا مان رہے ہیں کہ کام غلط ہے, شرمندگی ہے, استغفار کر رہے ہیں, جی ہاں, مگر رہ کیا گیا, رہ یہ گیا کہ جاؤکا مسنگ ہے, رسول اللہ کے پاس نہیں آئے, کہہ رہے ہیں میں شرمندہ ہوں. تو اب ہوا یہ, اور پھر کہہ رہا ہوں اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, جب انہوں نے رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا تو صحابہ کرام پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے, اے اللہ کے رسول ابو لبابہ بہت شرمندہ ہے. کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کا ممکنہ منصوبہ لیک کر دیا. کہا پھر شرمندہ ہے؟ کہا پھر وہ گیا مسجد میں ستون سے رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا, خدا سے استغفار کر رہا ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کرتا. اب انہوں نے اپنا معاملہ رکھا ہے خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ, تو وہ جانے اور خدا جانے, میں درمیان میں نہیں ہوں. دیکھیں پروردگار عالم کب اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یاد رکھیے گا کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. وہاں سے شائع ہونے والی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا آپ کو ملے گا. حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں, الیاس عبد الغنی صاحب کی کتاب جو اردو میں بھی مل جائے گی, اصل کتاب عربی میں مگر اردو میں بھی مل جائے گی. اور اس کے علاوہ جو سورس بکس ہیں, مصادر ہیں, ان میں آپ دیکھیں آثار اسلامی مکہ مدینہ رسول جعفریان کی دیکھیں, یا اسی طریقے سے دیگر جو کتابیں لکھی گئیں پرانی 1000 سال پرانی, اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کو یہی ملے گا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آتے اور پھر مجھ سے کہتے تو میں اس کے ساتھ مل کر اس کے لیے استغفار کرتا اور خدا اس کی مغفرت کرتا. اب بات اتنی سی ہے کہ اس نے رکھا ہے اپنا معاملہ خدا کی بارگاہ میں, براہ راست رکھا ہے, تو اب وہ جانے اور خدا جانے. جب خدا وہی نازل کرے گا تو ہم اس کو بتا بھی دیں گے. اور واقعاً یہی ہوا, واقعاً یہی ہوا.
وہ رسیوں میں جکڑے رہے، ان کی زوجہ آتی خاص اوقات میں ان کی رسیوں کو کھول دیتی ضروری حوائج سے فارغ ہونے کے لیے، نماز وغیرہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد واپس ان کو باندھ دیا جاتا۔ مسجد میں یہ ہو رہا ہے، دوسری عبادتیں ہو رہی ہیں، نماز جماعت ہو رہی ہیں، ابو لبابہ شرمندہ بہت ہیں، مگر اب اس کے بعد وقت گزرا اور پھر سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی کہ جس میں ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا، تو پیغمبر اکرم جناب ام سلمہ کے حجرے میں تھے۔ یہ وہ زوجہ رسول ہیں جو آل محمد سے بہت مخلص تھی۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا ان کے حجرے میں تھے پیغمبر اکرم، اور پیغمبر اکرم اچانک مسکرائے، بہت گہری مسکراہٹ پیغمبر اکرم کے چہرے پر، محسوس ہوتا ہے کہ دل کا سرور ہے، دل کی خوشی ہے، دل میں ایک تازگی سی محسوس کر رہے ہیں کہ جس کا اظہار اس تبسم سے ہو رہا ہے لبہائے مصطفیٰ پر، چہرہ مصطفیٰ پر۔ اور جب جناب ام سلمہ نے تبسم دیکھا، مسکراہٹ دیکھی کہ اللہ کہ رسول آپ کو خدا خوش رکھے، مسکراتا رکھے، اسی طرح سے آباد رکھے، کوئی سبب خاص ہے اس وقت جو تبسم خاص آپ کے چہرے پر نظر آ رہا ہے؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ہاں، ابھی وہی نازل ہوئی اور ابو لبابہ کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں خدا نے مجھے مطلع کیا بذریعہ جبرائیل۔ تو جناب ام سلمہ اتنی ایکسائٹڈ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے حجرے کے دروازے کو، کھڑکی کو کچھ کھولا، اور صحابہ کرام میں سے جو نظر آیا ان سے کہا اللہ کے رسول پر وہی نازل ہوئی، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی، مبارک ہو۔ انہوں نے کہا، صحابہ کرام مبارکباد کا پیغام لے کر گئے، دوڑے فاصلہ ہی کتنا ہے، وہاں پر گئے اور کہنے لگے ابو لبابہ مبارک، ابو لبابہ مبارک۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی بی بی نے بتایا، ام سلمہ نے بتایا اللہ کے رسول پر وہی نازل ہوئی ہے، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب ان رسیوں میں جکڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، رسیوں کو کھولو، آزاد ہو جاؤ۔ معرفت بڑھ چکی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے جو غلطی پہلے کی تھی اب نہیں دہرانا چاہتا، جو غلطی پہلے کی تھی اب نہیں دہرانا چاہتا۔ کہ پہلے کیا غلطی کی تھی؟ کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر براہ راست آ گیا تھا، اب تو جب تک مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے ان رسیوں کو نہ کھولے مجھے توبہ بھی قبول نہیں، رہائی بھی قبول نہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب پیغمبر اکرم تک یہ بات پہنچی کہ ابو لبابہ نے تو اللہ کے رسول یہ کہہ دیا، ہم نے آیت قرآن کا حوالہ دے دیا، وحی کا ذکر کر دیا، توبہ کی قبولیت کی نوید سنا دی، مجدہ اور بشارت سب ہو گیا۔ پیغمبر اکرم کے بغیر وہ رسیوں سے آزاد ہونا قبول نہیں کرتے، توبہ کی قبولیت کا سننے کے بعد بھی رہائی پسند نہیں کرتے۔ تو پیغمبر اکرم نے ڈانٹا نہیں، پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک کر رہا ہے، میرا کیوں انتظار کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم مسکرائے اور مسکراتے ہوئے اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں آئے، اپنے ہاتھوں سے رسیوں کو کھولا اور پھر ابو لبابہ کو سینے سے لگا کر مبارکباد دی کہ خدا نے بالآخر تیری توبہ قبول کر لی۔ پیغام سب کو مل گیا کہ یوں بھی توبہ قبول ہوتی ہے، مگر جلدی قبول کروانا چاہو، زحمت کے بغیر قبول کروانا چاہو تو پھر وسیلہ مصطفیٰ کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ تک پہنچو تو اتنی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ بس یاد رکھیے گا یہی فلسفہ حر نے سمجھ لیا جب وہ حسین کے پاس آئے۔ اخطا تو ابن رسول اللہ، میں جناب حر کے حالات نہیں پڑھ رہا، بس لنک کرنے کے لیے کہ جناب حر نے کہا اخطا تو ابن رسول، فرزند رسول غلطی بہت بڑی ہو گئی، اب بتائیے ہوں آپ کا گنہگار، اب بتائیے، مگر کہیں اور نہیں جاؤں گا، کسی اور دروازے پر نہیں جاؤں گا، کسی اور ستون سے اپنے آپ کو نہیں بنواؤں گا، میں تو آیا ہوں آپ کے قدموں سے لپٹنے کے لیے، آپ میری توبہ قبول کروا لیجئے۔ اور اب حسین جو من نیت مصطفیٰ کی منزل پر ہے، اس نے اسی شان سے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی معاف کیا۔ یہ کربلا میں، اور پھر آئیے تو دمشق میں آپ کو ملے گا کہ سید سجاد نے وہ جملہ کہا کہ جب ایک شیخ نے، ایک بزرگ نے، ایک بوڑھے نے، نہیں جانتا، اس نے یہ کہا، فرزند رسول نہیں کہا، اس نے کہا اچھا ہوا خدا نے تم کو ذلیل کیا، اچھا ہوا خدا نے تمہیں رسوا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس موقع پر سید سجاد جانتے ہیں اس بیچارے کے پاس علم نہیں، لہٰذا سید سجاد کہتے ہیں افقرات القرآن، اے شیخ بس اتنا بتا دے قرآن پڑھا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، وہ عزادار جو سب سے بڑا عزادار ہے، اس مرحلے پر مبلغ ہے، وہ عزادار بھی ہے، مبلغ بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے۔ تو سید سجاد کہہ رہے ہیں
اے شیخ اس وقت تو اتنا بتاؤ، ہتھکڑیوں میں ہیں، بیڑیوں میں، افقرات القرآن، قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں میں تو قرآن کا حافظ ہوں۔ کہا یہ آیت پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ، آیت تطہیر، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ کہا کہ ہاں مگر یہ تو اہل البیت کے بارے میں۔ کہا وہ اہل البیت ہم ہیں۔ کہا یہ آیت تو نے پڑھی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو 10ویں پارے کی پہلی آیت، آیت خمس، کہ جو بچ جائے اس کا 5واں حصہ نکالو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں، یہ پڑھی۔ کہا کہ ہاں مگر اس میں تو قرابت داروں کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کے قرابت دار۔ کہا وہ ہم ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اچھا سب چھوڑو، یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہا کہ ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے مگر اس میں تو قرابت داروں کا ذکر ہے۔ کہا یہ قرابت دار کہ جن کی مودت اور محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا، وہ قرابت دار بھی ہم ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ قسم کھا کر کہو تم ہی وہ ہو۔ وہ کہتا ہے واللہ نحن ہم، خدا کی قسم ہم ہی وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کی ان آیتوں میں آیا ہے۔ وہ حر کی توبہ تھی اور یہ اس بوڑھے کی توبہ۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا اب بھی اگر ہمیں چاہنے لگو، ہماری مودت محبت تمہارے دل میں ہو تو اب بھی محشر میں خدا تمہیں ہماری محبت کے ساتھ محشور کرے گا۔ اور اس بندہ خدا کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے فرزند رسول بس اتنی اجازت دیجئے کہ میں ان سواریوں کے آگے آ کر لیٹ جاؤں، یہ سواریاں مجھ پر سے گزر۔ میں خدا کی بارگاہ میں اتنا شرمندہ ہوں کہ میں نے آل محمد کو اس حالت میں دیکھا، ان بیویوں کو اس حالت میں دیکھا۔ ان تمام تر یادوں کے ساتھ سید سجاد، کربلا کی یادیں، کوفہ کی یادیں، شام کی یادیں، زندان کی یادیں، رسیاں، بیڑیاں، ہتھکڑیاں، تماچے، تازیانے اور سکینہ کی قبر، ان تمام یادوں کے ساتھ یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر جناب زینب نے شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اب بھی اماں آپ کی تو بڑی تمنا تھی کہ نانا کا شہر کب آئے گا؟ کہا کہ ہاں بیٹا مگر اب آ گیا، ہمت نہیں ہو رہی۔ جب یہاں سے چلے تھے تو کیا حال تھا اور آئے ہیں تو کیا حالت ہے؟ دل نہیں مانتا۔ اس وقت عارضی خیمے لگوائے گئے اور سید سجاد نے بشیر سے کہا کہ جاؤ بشیر ہماری آمد کی اطلاع کرو تاکہ بنی ہاشم کی بیبیاں اور لوگ آئیں اور جناب زینب کا کسی طریقے سے دل آمادہ ہو کہ وہ شہر کے اندر داخل ہوں۔ تو اس موقع پر بشیر یہ کہتا ہوا چلا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینہ کے رہنے والوں، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ قتل الحسین و فدمعی مدرارو، جو مدینہ کی رونق تھے حسین وہی مارے گئے۔ میری آنکھیں رو رہی ہیں، خون کے آنسو رو رہی ہیں، تم بھی گریا کرو۔ یہ بشیر کہہ رہا تھا۔ اور اگلا شعر بھی سنیے، وہ فرماتے ہیں بشیر کہ وہ حسین جو مدینہ کی رونق تھے جسم کربلا میں رہ گیا، وہی حسین ان کا جسم کربلا میں رہ گیا اور سر کاٹ کر نوک نیزہ کی بلندی پر دیار بدیار پھرایا گیا۔ وہ یہ کہتا جا رہا تھا، مدینے کے لوگ باہر نکلتے جا رہے تھے، ہر ایک پوچھتا ہے بشیر وہ قافلہ کہاں ہے؟ کہ سید سجاد مدینے سے باہر تمہارے منتظر ہیں۔ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، ایک ایک دروازہ کھلنے لگا، بیبیاں باہر آنے لگیں، محمد حنفیہ آ گئے، عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے، فاطمہ صغریٰ آ گئیں، ام البنین مادر ابو الفضل عباس آ گئیں، یہ سب آ گئے۔ اور آنے کے بعد ایک ہی سوال، آنکھوں میں آنسو، اے بشیر کیا خبر لائے؟ سنانے والے کیا خبر ہے؟ اور وہ خبر کا صرف اتنی خبر ہے کہ حسین رونق مدینہ باقی نہ رہا۔ عجیب ہے۔ اور یہ ساری باتیں جب وہ ہو رہی تھیں اس دوران یہ ساری بیبیاں آمادہ تیار ہو کر شہر مدینہ سے باہر آ گئیں، اور مدینہ کے باہر آ کر سید سجاد کو سب دیکھ رہے ہیں، بات کرنے کی ہمت نہیں ہے کسی میں۔ سید سجاد ایک کرسی پر ہیں، عارضی خیمے لگے ہوئے ہیں، اور اس کرسی پر سید سجاد ہاتھ میں ایک رومال ہے، آنسو پوچھتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سید سجاد نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کا آغاز ہے شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہم آل محمد کا ان بلاؤں کے ذریعے سے امتحان لیا، اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا، شکر ہے اس پروردگار کا۔ امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا، امام حسین پر آنے والے مصائب کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جو آخری جملہ ہے نا قیامت کا ہے، واقعاً قیامت کا۔ آپ جانتے ہیں میں اس طرح کے جملے کہنے کا بالکل بھی عادی نہیں ہوں، مگر یہ جملہ تو انسان تڑپ جائے، کبھی تنہائی میں سوچے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سید سجاد کہتے ہیں ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا، ہم سے تو
محبت کا حکم دیا گیا تھا، اگر ظلم کرنے کا بھی حکم دیا جاتا تو اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے۔ یہ قیامت کا اور واقعاً قیامت کا جملہ، ارے محبت کے حکم کے بعد اتنے مظالم، اگر ظلم کا حکم دیا جاتا تب بھی اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے۔ یہ کہا سید سجاد نے، اور اب اس کے بعد سید سجاد کی گفتگو خطبہ مکمل ہو گیا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر ہیں نا، پوچھتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ یہ جو عارضی خیمہ گاہ ہے ان میں میری زوجہ زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا عبداللہ یہ آپ کی زوجہ جناب زینب کا خیمہ ہے۔ گئے خیمے کے اندر گئے اور آنکھیں جھکائیں، نظریں نیچی کیں اور یہ کہتے ہوئے باہر نکلے، بی بی مجھے معاف کیجئے گا، کسی نے کہا تھا میری زوجہ کا خیمہ ہے، ورنہ میں کسی نامحرم کے خیمے میں اس طرح سے داخل نہ ہوتا۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا یہ میری زوجہ کا خیمہ ہے۔ عبداللہ باہر جا رہے تھے، شہزادی زینب نے پیچھے سے آواز دی، عبداللہ یہ آج کون سا دن آ گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا؟ مگر شہزادی میں آپ کی خدمت میں عذر خواہی کروں، عبداللہ کا قصور نہیں ہے، سال بھر کی قید کے بعد مقتل کے الفاظ یہ ہیں چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے، چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ اور اب اس کے بعد جب یہ گفتگو ہو رہی تھی وہیں پر فاطمہ صغرا حسین کی وہ بیمار بیٹی جو سب کے استقبال کے لیے آئی ہے نا، تو جناب صغرا الفاظ ہیں مقتل کے کہ جناب صغرا آئیں اور جناب رباب کی گود میں ڈھونڈنے لگیں، نظر نہیں آیا، ڈھونڈ رہی ہیں جناب رباب کی گود میں، بچی ہے نا، نظر نہیں آیا۔ پھر آئیں جناب زینب کی گود میں ڈھونڈنے لگیں، نظر نہیں آیا۔ لیلا کی گود میں ڈھونڈنے لگیں، نہیں ملا۔ کسی نے پوچھا صغرا تلاش کیا کر رہی ہو؟ اے بیٹی کس کو تلاش کر رہی ہو؟ اب بچی کی معصومیت اور یہ جملے، شہزادی صغرا کہتی ہیں آپ نے مجھے کہا میرا بابا مارا گیا، میں نے صبر کیا۔ آپ نے کہا میرا بابا مارا گیا، میں نے صبر کیا۔ آپ نے کہا میرا بھیا علی اکبر مارا گیا، میں نے صبر کیا۔ آپ نے کہا میرے چچا عباس مارے گئے، میں نے صبر کیا۔ میں نے ہر ایک پر صبر کر لیا، مگر میرا ننھا بھیا علی اصغر، اسے تو کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا، بچوں پر تو ہر ایک کو رحم آ جاتا ہے، میرا اصغر کون سا تلوار لے کر گیا ہوگا؟ اور اب بیویوں نے جب یہ سنا منہ پھیر پھیر کر رونے لگی، اے صغرا جہاں علی اکبر ہے وہیں پر علی اصغر ہے، حسین کے پاس ہی تیرا ننھا مسافر علی اصغر وہ اپنے بابا کے سینے پر سو رہا، کربلا میں آسودہ خاک ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی اور اب جب یہ سارے قافلے کے افراد جانے لگے مدینہ منورہ میں، بی بی زینب سے نہیں بولا جا رہا تھا، شہزادی ابھی بھی کہہ نہیں پا رہی تھی، اور جناب زینب کی ترجمانی کی ہے جناب ام کلثوم نے، اور یہ کہنے لگیں مدینہ تا جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ آ تو گئے ہیں قبول مت کرنا، اے نانا کے مدینہ آ تو گئے ہیں مگر ہمیں قبول مت کرنا۔ فبالحسرات والاحزان جینا، ہم بڑے غموں کے ساتھ آئیں، حسرت کے ساتھ آئیں، یاس کے ساتھ آئیں، افسردہ ہیں، اس لیے کہ جب چلے تھے سہاگ سلامت تھے، گودیاں آباد تھیں، جب پلٹ کر آئے ہیں سہاگ اجڑ چکے، گودیاں ویران ہو چکی۔ یہ فریاد جناب ام کلثوم کے کئی اشعار ہیں، یہ تو پہلا شعر ہے، کئی اشعار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب نانا کا روضہ نظر آیا تو جناب زینب نے ایک کام کیا، بول نہیں پا رہی تھیں، اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، اور سواری سے گرنے کے بعد بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور نانا کے روضے تک پہنچی، چوکھٹ کو تھام کر جناب زینب نے کہا اے نانا میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی، اے نانا آپ کی گود میں بڑا ہونے والا حسین اب نہیں رہا، آپ کے کاندھوں پر کھیلنے والا حسین نہیں رہا۔ اور جب یہ جملے جناب زینب کہہ رہی قبر کے قریب آئیں اور کہنے لگی نانا اگر نامحرم نہ ہوتے تو آپ کی زینب کاندھوں پر سے بازوؤں پر سے ردا ہٹا کر رسیوں کے نشان دکھاتی، آپ کی امت نے زینب کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور پھر جناب زینب کہتی ہیں، بس آخری جملہ جناب زینب کے الفاظ ہیں، آخری جملے جناب زینب کہنے لگی نانا جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو سوغات لے کر آتا ہے، تحفہ لے کر آتا ہے، ہدیہ لے کر آتا ہے، آپ کی نواسی زینب سفر سے واپس آئی ہے، تحفہ لے کر آئی ہے، سوغات لے کر آئی ہے، اور یہ کہہ کر حسین کا خوب بھرا کرتا قبر پیغمبر پر ڈال دیا، نانا اس کے سوا کوئی تحفہ میرے پاس نہیں ہے، نواسی کا تحفہ نانا قبول کی۔ اللہ لعنت اللہ
علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔